نکاح ہوتے ہی سارا تماشا ختم ہو چکا تھا۔ میری نظروں میں، میرے دل میں ثنا کے لیے بس ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ بڑی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی مجھے اس لڑکی سے۔ مجبوراً مجھے اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، محلے والے جمع ہونے لگے، کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری برسوں کی بنائی گئی عزت کو اس لڑکی نے مٹی میں ملا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ دروازہ میری والدہ نے کھولا تھا۔ میری بہن بھی مجھے ٹکر ٹکر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ کی آنکھوں میں بھی میرے لیے نفرت تھی۔ کہنے لگی عمران، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہارے چچا اندر بیٹھے بہت غصے میں ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے صحن میں دھکیلا تھا۔ میں نے کہا یہ دے گی اب جواب سب کو۔ اس لڑکی نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اما آپ جانتی ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کی جذباتی محبت نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری بلند آوازوں کو سن کر چچا کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر اس لڑکی کو صحن میں دیکھا تو کہنے لگے اچھا ہوا میں نے تم جیسے کم ظرف انسان کی شادی اپنی بیٹی سے نہیں کی۔ میں نے کہا میں برا نہیں ہوں، لیکن میری بات کا اعتبار کون کرتا؟ چچا رشتہ توڑ کر جا چکے تھے۔ میری ماں کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہماری تو برسوں میں بنائی گئی عزت خاک میں مل گئی۔ لوگ تمہیں زانی سمجھنے لگے۔ تمہاری بہن کو تو یہاں پر کوئی پوچھنے تک نہیں آئے گا، کوئی رشتہ نہیں کرے گا۔ انہی دنوں میری بہن کے رشتے بھی آنے تھے اور ایک جگہ بات پکی ہونے والی تھی، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ ان لوگوں نے فون پر انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا بھائی اس قدر گھٹیا ہو، دوسروں کی عزت کو سر عام نیلام کرتا ہو، ہم اس کی بہن کو کیسے اپنی عزت بنا لیں۔ اس لڑکی کی جذباتی محبت نے صرف مجھے ہی نہیں، میری بہن کو بھی برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہا اس لڑکی کا گلا دبا کر اسے مار ڈالوں، اور میں نے یہی کیا۔ میں بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر میری ماں اور بہن میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھوں سے اس کا گلا چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی عمران کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا اور خود بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤں گا۔ میری والدہ نے مجھے پیچھے دھکیلا تھا۔ کہنے لگی پیچھے رہو۔ پھر ثنا سے کہنے لگی کہ تم اندر کمرے میں جاؤ، اس وقت یہ غصے میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے قاتل بن جائے۔ میری بات پر ثنا روئے جا رہی تھی۔ پھر میری بہن اسے کہنے لگی کہ اسے کمرے میں چھوڑاؤ۔ میں نے کہا یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، میں اسے دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی کہ تم ہوش مندی سے کام لو۔ جس طرح اس کا باپ تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بہن کی عزت نیلام کر کے رکھ دے۔ سوشل میڈیا پر ساری ویڈیوز بنی ہوئی تھیں۔ میری بہت زیادہ جگ ہنسائی ہو چکی تھی۔ کالج سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ 2 دن میں بخار میں پڑا رہا۔ میری والدہ مجھے پوچھتی رہیں۔ شکر یہ تھا کہ میری ماں کو مجھ پر یقین تھا، وہ جانتی تھیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ 2-3 دن بعد جب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو میری والدہ کہنے لگی کہ تمہارے چچا تو اب کبھی بھی زویا کی شادی تم سے نہیں کریں گے، اور نہ ہی تمہیں دوبارہ اس کالج میں داخلہ ملے گا۔ ہماری بہت بدنامی اس محلے میں ہو چکی ہے۔ ایسا کرو یہ گھر بیچ دو، ہم کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کیوں شہر چھوڑ کر جائیں؟ ہم غلط نہیں ہیں اماں، جو دنیا کا سامنا نہ کر سکیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تم اس گھر کے واحد کفیل ہو عمران، اس لیے یہاں تو تمہیں نوکری نہیں ملے گی۔ ہاں اگر ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں تو شاید وہاں تمہیں نوکری مل جائے۔ میں نے چند دنوں میں ہی اپنا گھر بیچا، کراچی سے لاہور چلا گیا۔ اپنی تھوڑی سی میں نے شیو بڑھا لی تھی، اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے میں نے بس اتنا ہی کیا تھا۔ لاہور جا کر میں نے ایک نئی سوسائٹی میں گھر خریدا تھا، جو مجھے کچھ سستا مل گیا تھا۔ باقی کے پیسے میں نے سنبھال لیے تھے، کیونکہ جب تک بات ٹھنڈی نہیں ہو جاتی میں نوکری کے لیے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ ثنا میری بہن کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جو گھر میں نے خریدا تھا اس کی چھت پر ایک پرانا سا کمرہ تھا جو کاٹ کباڑ کے لیے بنایا گیا تھا، اور اماں نے اس میں گھر کا خراب سامان رکھا ہوا تھا۔ گھر میں شفٹ ہوتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا۔ اس وقت ثنا میری بہن کے کمرے میں بیٹھی تھی جب میں نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ دروازہ میری بہن نے کھولا تھا۔ وہ سامنے سنگل بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔
مجھے دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ میری بہن نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اسے خود ثنا بری لگتی تھی۔ البتہ میری والدہ بہت نرم دل خاتون تھی۔ مجھے یوں اسے گھسیٹتے دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ یہاں نہیں رہے گی، یہ یہاں رہے گی تو مجھے نظر آئے گی، اور جب میری اس پر نظر پڑے گی میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے چھت کا زینہ چڑھانے لگا، پھر اسے چھت پر لے گیا اور اسی کمرے میں لا کر پھینکا۔ میں نے کہا آئندہ سے تم یہیں رہو گی، تمہاری ساری زندگی اب یہیں گزرے گی۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میں تو صرف آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سر یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ خبردار جو تم نے مجھے سر کہا، استاد اور شاگرد کے رشتے کو جو گندی گالی تم نے دی ہے نا، تمہاری زبان سے میں دوبارہ اپنے لیے سر نہیں سننا چاہتا۔ میرے غضبناک لہجے پر وہ کانپ کے رہ گئی۔ میں اسے اسی کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تم اس لڑکی کو اس طرح سے سزا مت دو، جو اس نے کیا وہ اس کا ظرف تھا، تم اپنے اعلیٰ تربیت ہونے کا ثبوت دو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں نے انہیں بھی غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اماں پلیز، اس وقت میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، میں اس لڑکی کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا، مجھ سے اب رحم کی امید مت رکھیے گا۔ بہت شرمندہ کیا ہے اس نے مجھے بدنام کر کے، مجھ سے شادی کر کے۔ یہ کیا سمجھتی ہے یہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ یہ ڈرامہ ہے یا یہ فلم ہے کہ یہ جو چاہے گی میرے ساتھ کرے گی اور میں اسے اپنا لوں گا؟ رات کو مجھے صحن سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری آنکھ کھلی تو حیرت ہوئی کہ اس وقت صحن میں کون سسکیوں سے رو رہا ہے۔ رات کے اس پہر ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، ابھی بھی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جب صحن میں آیا تو وہ لڑکی صحن میں زمین پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی، اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپائے۔ شاید وہ سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا یہاں پر تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے اوپر چھت کے کمرے میں پھینکا تھا نا؟ میری بات پر پہلے تو وہ کانپ گئی، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کپکپا رہے تھے، شاید سردی کی وجہ سے۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تنہائی سے خوف آتا ہے، مجھے اوپر بہت ڈر لگتا ہے، خدا کے لیے مجھے صحن کے کونے میں رہنے دیں۔ میں نے کہا تم نے میری زندگی کو اندھیر کیا ہے، میں تمہیں ساری زندگی اس چھت کے اندھیرے کمرے میں رکھوں گا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور دوبارہ سے چھت پر لے جا کر اس کمرے میں بند کر دیا۔ اس بار میں نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی پلیز مجھے کمرے سے باہر نکالیں، مجھے میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ میں نے آپ سے صرف محبت کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ عمل اتنا بڑا تماشا لگا دے گا۔ میں صرف آپ کو اپنانا چاہتی تھی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہ ہو۔ میری محبت کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی، لیکن میں سیڑھیاں اتر گیا، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ کیسی خود غرض محبت تھی جس نے مجھ سے میری محبت بھی چھین لی اور عزت بھی۔ میں کیسے اس لڑکی کو بخش سکتا تھا، معاف کر سکتا تھا؟ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو عزت پر مر مٹتے ہیں۔ میں نے آج تک زویا کے علاوہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ زویا بچپن سے میرے نام سے منسوب تھی۔ میں نے بے تحاشا اسے چاہا تھا، لیکن اس لڑکی نے میری زندگی کو عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے، میرے پاس سیونگ کے پیسے ختم ہونے لگے تھے۔ میں نے 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ایک سر نے بڑے غور سے دیکھ کر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی زانی شخص کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارے کالجز بند ہو جائیں گے، لوگ اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجنا چھوڑ دیں گے۔ جب میں ایسی باتیں سن کر واپس آیا تو میری آنکھیں غصے سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میری والدہ نے کھانے کا پوچھا، میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔
وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کے حافظے کو بھلانا۔ رات تک میرا غصہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ میرا جی چاہا کہ اس لڑکی کو میں یہ بتاؤں کہ ریپ کیا ہوتا ہے، زنا کہتے کسے ہیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میری والدہ اور بہن سو چکی تھیں۔ صحن میں اس وقت اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ میں اپنی گرم شال لے کر اوپر گیا کیونکہ سردی بڑھ رہی تھی، ہوا میں خنکی بھی بڑھ چکی تھی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا، سامنے کمرے میں کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کون ہے باہر؟ ثنا کی گھبرائی اور خوفزدہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اور بھی زیادہ ڈرنے لگی، کہنے لگی کون ہو؟ جاؤ یہاں سے باہر ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، اس کی ٹارچ لائٹ کھولی اور پورے کمرے میں لائٹ گھمانے لگا۔ وہ ایک کونے میں دبک کے بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت اس وقت ابتر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ میں ایک قدم بڑھا کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا بہت ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ جس جگہ وہ بیٹھی تھی میں بھی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ بالکل دیوار سے جا کے لگ گئی۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کر کے تو بہت خوش ہو گئی نا تم؟ میں نے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹ کو اپنی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں نے کہا میں آج نوکری لینے گیا تھا، جانتی ہو لوگوں نے مجھے کیا کہا؟ کہ میں ایک ایڈلٹرس مین ہوں، ایک زانی مرد۔ تم نے مجھ پر ریپ کا الزام لگایا تھا نا؟ پتہ ہے تمہیں کہ ریپ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بہت شوق تھا تمہیں مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ریپ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل کی ٹارچ جلتی رہنے دی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا بڑی بے دردی سے دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا، تمہیں بتانا تو پڑے گا نا کہ ریپ کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے زور سے مینچ لیں، پھر اپنے کپ کپاتے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اگر مجھے ذرا بھی پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ سب نہ کرتی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میری آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا، غصے سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا آج تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ جب ایک مرد ریپ کرتا ہے تو کیسے انسان سے جانور بن جاتا ہے اور سامنے والی لڑکی کو کیسے نوچ کھاتا ہے۔ حالانکہ میں پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں جانور بن کے دکھاؤں۔ وہ روئے جا رہی تھی، اپنے ہاتھ جوڑے میری منت سماجت کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا تو بدحواسی میرے چہرے پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں بخشوں گا۔ صبح جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اپنے محلے کے چھوٹے سے اسکول میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں، جس قدر میں بدنام ہو گیا ہوں اس لیے نامور کالج اور یونیورسٹیز میں تو نوکری نہیں ملے گی، اپنی چھوٹی بہن کو بھی میں وہیں قریبی ایک کالج میں داخل کروا چکا تھا۔ یہ سن کر والدہ کہنے لگیں کہ خدا تمہارے کام میں برکت ڈالے۔ میں نے کہا کیا وہ لڑکی پورا دن چھت پر رہتی ہے؟ میری امی کہنے لگی ہاں، تم نے اسے سزا جو ایسی دی ہے، نورین بس اسے کھانا دینے جاتی ہے۔ میں نے کہا نواب نہیں ہے وہ جو اس کی ٹرے سجا کر کھانا اوپر دیا جائے، کل سے اس سے گھر کے سارے کام کروائیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگیں کہ اس نے نورین سے تھوڑی بہت بات کی تھی، وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، کچھ نہیں آتا اسے، پھر ہے بھی کم عمر۔ میں نے کہا بہت بڑی ہے اپنی عمر سے، بہت بڑی، جھوٹ بولنا جانتی ہے، دوسروں پر الزام لگانا جانتی ہے، اپنی خواہش کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کرنا جانتی ہے، چھوٹی نہیں ہے اماں وہ۔ میں آپ کو بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، کل سے سارے کام آپ اس لڑکی سے کروائیں گی، ورنہ پھر میں کرواؤں گا، اور یقیناً میرا طریقہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔
یہ میری ماں کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ رات کو چاہ کر بھی میں اس کے ساتھ کوئی حیوانیت نہیں کر سکا۔ بہت چاہا کہ اسے نوچوں، کاٹوں، یہ بتاؤں کہ ریپ کیا ہوتا ہے، لیکن میں اسے چھو بھی نہیں سکا۔ زویا کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا، روتا ہوا، شکایتیں کرتا ہوا کہ یہ ہے تمہاری محبت، تم کیسے میرے علاوہ کسی اور کے ہو سکتے ہو۔ اس لیے اس لڑکی کو میں بنا کچھ کہے واپس آ گیا۔ میں جانور نہیں بن سکتا تھا، نہ میری ماں نے میری ایسی تربیت کی تھی اور نہ ہی میرے اندر کوئی جانور جیسے جذبات تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں ٹھیک ہے میں خود ہی کام کروا لوں گی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی اس کو کہنے کی۔ مجھے قریبی اسکول میں نوکری مل گئی، پرائیویٹ اسکول تھا، تنخواہ کم تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی، لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اب ایک معقول رقم میرے پاس آنے لگی تھی۔ اب جب میں گھر جاتا تو ثنا مجھے کام کرتی ہوئی نظر آتی۔ انہی دنوں میری بہن کا ایک اچھا سا رشتہ بھی آ گیا۔ وہ لڑکا اسی اسکول میں ٹیچر تھا جس اسکول میں میں پڑھاتا تھا۔ اچھا شریف سا لڑکا تھا، کماتا بھی اچھا تھا۔ میں نے اپنی بہن کا سادگی سے نکاح کروا دیا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ آج کل مجھے زویا بہت یاد آنے لگی تھی۔ بار بار جی چاہتا تھا ایک بار فون کر کے اس کی حالت پوچھوں، وہ اب کیسی ہے، لیکن چچا کے ڈر سے ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو والدہ کہنے لگیں کہ تمہارے چچا نے زویا کی شادی کر دی ہے۔ میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا، میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ بڑی بے یقینی سے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا، پلیٹ پیچھے کھسکائی اور کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی عمران کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں تمہارے چچا کی پہلے ہی مرضی نہیں تھی۔ میں نے کہا امی بس کرتے ہیں، چچا اپنی بات سے پھر نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ کم ظرف لڑکی میرے ساتھ یہ ڈرامہ نہ کرتی، میرا جی چاہتا ہے میں اسے مار ڈالوں، پتہ نہیں کیوں مار نہیں پا رہا ہوں۔ شاید آپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے یہ بچی ہوئی ہے مجھ سے، ورنہ ضائع ہو جاتی میرے ہاتھوں۔ وہ جو کھانا کھا رہی تھی وہیں چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پہلی بار ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی محبت کو کھونا چھوٹی بات نہیں ہوتی، میرے لیے بھی نہیں تھی۔ بڑی خاموش محبت تھی جو ہم دونوں کے بیچ میں تھی۔ جب بھی میں چچا کے گھر جاتا کانچ کی چوڑیاں زویا کے لیے لے کر جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اسے بہت پسند ہے، اور اگلے روز وہی کانچ کی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں ہوتی تھیں جب وہ کالج جا رہی ہوتی تھی۔ جس گلی سے گزر کر وہ مین روڈ تک جاتی تھی اسی گلی میں میرا گھر تھا۔ میں دروازے میں ہی کھڑا ہوتا تھا اور وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اپنی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں مجھے دکھا کر مسکرا کر گزر جاتی۔ ہم نے کبھی بھی لفظوں سے اظہار نہیں کیا تھا، بس ایسی ہی محبت تھی۔ جب میں چچا کے گھر جاتا تو میری پسند کا کھانا مجھے تیار ملتا۔ چچی بھی یہی چاہتی تھیں کہ زویا کی شادی مجھ سے ہو، بس چچا کو لگتا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو وہ چاہتے ہیں۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ بس وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ میری والدہ بیمار رہنے لگیں۔ ثنا سارے کام سیکھ چکی تھی، میری والدہ کو سنبھالتی بھی وہی تھی، ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ کبھی وہ میرا کام کرنا بھی چاہتی تو میں اس کے ہاتھ سے چھین لیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ اپنی حد میں رہو، میرے کپڑوں کو دھونے کی، استری کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے مت آیا کرو، میرے کمرے میں داخل بھی مت ہوا کرو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے آگ لگ جاتی ہے، پتہ نہیں میں تمہیں برداشت کیسے کر رہا ہوں۔ وہ ہر وقت میرے غصے اور نفرت کا نشانہ بنی رہتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو دوائی لا کر دی تو وہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی رہنے دو، تم پورا دن گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں اماں، مجھے آپ کے پاؤں دبا کر سکون ملتا ہے۔ اسی وقت میں اماں کی دوائیاں لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے بڑی بیزار سی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کتنے ڈائیلاگ بولنے آتے ہیں اس لڑکی کو۔ اس کی باتیں شاید میری ماں کے دل پر تو اثر کر سکتی ہیں، لیکن میرے نہیں۔ میں نے دوائی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اسے کہا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنی والدہ کو وہ دوائی میں نے اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ کہنے لگی عمران مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
میں نے کہا جی کہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اماں پھل کھائے تھے آپ نے شام کو؟ وہ کہنے لگی ہاں ثنا نے دیا تھا مجھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اور کیا چاہیے آپ کو، مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی کی سزا کو معاف کر دو عمران۔ میں نے برجستہ اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا اماں پلیز مجھ سے وہ مت مانگیں جو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ میں اس لڑکی کو صرف اس لیے اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ مجھے وہ نظر بھی آتی ہے تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ میں اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا۔ اماں کہنے لگیں وہ کم عمر لڑکی تھی، سہیلیوں کی باتوں میں آ گئی۔ پھر لڑکیاں نمانی ناول اور فلمیں دیکھ کر ایسے ہی آئیڈیل بنا لیتی ہیں۔ اس نے بھی تمہیں آئیڈیل کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، محبت بھی کر بیٹھی، ماں باپ کی لاڈلی تھی، خود سر ہو گئی، اس لیے تمہاری محبت میں اس سے جو ہو سکا وہ کرنے لگی۔ بری لڑکی نہیں ہے وہ، تم یہ بھی تو دیکھو کہ اپنے گھر میں کتنی عیاشیاں دیکھتی ہوئی آئی ہے، لیکن یہاں ہمارے ساتھ ہر تنگی خاموشی سے جھیل رہی ہے۔ کئی ہفتے تم نے اسے چھت پر قید رکھا، ڈرتی تھی وہ، خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ آ جاؤ کمرے سے باہر آ جاؤ، میں عمران سے بات کر لوں گی۔ کہتی تھی وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ میرے ساتھ سارا کام بھی سیکھا ہے اس نے، بنا اف کیے، کبھی ہاتھ کٹ جاتا تھا، کبھی جل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن کام سیکھتی رہی۔ 1 سال ہونے والا ہے، لوگ بھی ان باتوں کو بھول چکے ہیں، تم بھی بھلا دو۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں تو پھر سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ والدہ کہنے لگیں کہ اگر وہ یہ ساری بات کہہ دے اپنے باپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، تو کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ میں نے کہا ہاں اگر وہ یہ کہہ دے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کہوں گی تو وہ یہ بھی کہہ دے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے سر پر جھوٹا الزام لگایا تھا کیونکہ مجھے ان سے محبت تھی اور ان کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی۔ انہیں پانے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ غلط وہ نہیں، غلط میں ہوں۔ پچھلے 1 سال سے میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کیا ہے۔ میں اب بھی باکرا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ بہت جلد اس کے والد کا رابطہ مجھ سے ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو لے کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں کئی بار تمہارے گھر پر آیا لیکن تم گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی نے مجھے جس قدر محلے میں بدنام کر دیا تھا، میں وہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ شکر کریں کہ آپ کی بیٹی کو میں نے مار کر کہیں گلی کوچے میں نہیں پھینک دیا۔ میری ماں کی تربیت اچھی ہے، اسی لیے ابھی تک وہ میرے گھر میں باحفاظت موجود ہے۔ میں نے انہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ 2 دن میں ہی اس کے والد اور والدہ میرے گھر پر بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر میری والدہ بھی حیران تھیں اور ثنا بھی۔ ثنا نے اپنے والد کے سامنے ہر بات کا اعتراف کیا۔ یہ سب سن کر اس کے والد کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ لے جائیں اسے واپس، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں نے اس لیے اعتراف نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے واپس لے جائیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی کیا تم پاگل ہو؟ یہ گھر کیا تمہارے رہنے کے قابل ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ کچھ دن بعد تمہیں ایک بنگلہ لے دیں گے جہاں تم اس شخص کے ساتھ زندگی گزار لوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم ان آسائشوں کے بغیر رہنے کی عادی نہیں ہو۔ لیکن جب ہم چند روز بعد تمہیں لینے کے لیے آئے تو وہ گھر تو بک چکا تھا۔ اچانک یہ شخص تمہیں لے کر کراچی سے لاہور آ گیا۔ ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، سب کچھ تمہارا ہے۔ اب جبکہ یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ اس شخص نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ تم اس کے ساتھ رہو۔ وہ کہنے لگی لیکن میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے ان کے رویے کی عادت ہو گئی ہے، مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی ہے۔ عمران کی اماں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پیار دیا ہے، میری غلطی پر میرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، نہ عمران نے مجھ سے کوئی بدلہ لیا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی،
آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے والدین جاتے میں نے کہا 1 منٹ، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ کہنے لگی میں مر جاؤں گی لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تم کیا پاگل ہو؟ کیا تمہارا جی نہیں بھرا میری اتنی رسوائی کر کے؟ دیکھو میں تمہیں کبھی بھی محبت نہیں دے سکتا، بھول جاؤ یہ بات کہ میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ کبھی بدل سکتا ہوں۔ کہنے لگی آپ جیسے ہیں مجھے ویسے ہی قبول ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی عقل پر حیرت تھی۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد تو اسے اپنے والدین کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، پڑی رہو ایک کونے میں، میرا کیا ہے۔ میں کندھے اچکاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے والدین بھی اسے سمجھا چکے تھے لیکن وہ نہیں گئی۔ چند دن گزر گئے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ اب بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی محبت، ویسے بھی میں دوسری شادی کروں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار میری والدہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی خبردار جو اپنی زبان سے تم نے یہ لفظ دوبارہ نکالا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اگر اس گھر میں کسی اور کو اپنی بیوی بنا کر لائے تو۔ میں نے کہا اماں آپ نے اس لڑکی کی خاطر مجھے تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگی ہاں مارا ہے تمہیں تھپڑ، کیا فرق ہے تم میں اور اس میں؟ بلکہ وہ تو نہ سمجھ تھی اپنی کی گئی غلطی کا۔ جب اسے احساس ہوا تو اس نے تم سے معافی بھی مانگی، مجھ سے بھی مانگی، میڈیا میں بھی سب کچھ کہہ چکی ہے، اپنے والدین سے بھی سچ کہہ چکی ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم ابھی تک اس کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے۔ تمہاری خاطر اس نے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیا، اپنی آسائشوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے، اور تم اپنے دل میں اتنی سی گنجائش نہیں نکال سکتے؟ کیا یہ تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت باقی ہے تو تم اسے ویسے ہی اپناؤ گے جیسے بیوی کو اپنایا جاتا ہے، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، نہ ہی تمہیں اپنا دودھ بخشوں گی۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر بوکھلا گیا۔ میں بنا کچھ کہے ہی ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر ایسے ہی ہوا، اماں نے مجھ سے 4 دن تک بات نہیں کی، میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بھی ہار مان چکا تھا، ثنا کو کتنی سزا دے سکتا تھا؟ شاید دل میں اس کے لیے محبت کا کوئی چھوٹا سا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اور وہ بھی میری ماں کی وجہ سے، ہر وقت اس کی تعریفیں جو کرتی رہتی تھیں۔ چوتھے دن میں نے اپنی ماں کے سامنے سر جھکا دیا۔ مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہو، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرا ماتھا چومنے لگی، کہنے لگی مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تب وہ کہنے لگیں کہ پچھلی ساری باتیں بھلا کر اسے اپنانا۔ میں نے کہا کوشش کروں گا۔ اگلے روز جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگا تو ثنا بڑی نروس سی میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمران میں خود سے نہیں آئی اس کمرے میں اب جا رہی ہوں۔ میں نے اماں کو بہت منع کیا تھا کہ آپ کو برا لگے گا، آپ مجھے ڈانٹیں گے، لیکن وہ مجھے زبردستی بٹھا کر چلی گئی ہیں، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ میں نے کہا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے جو میرے اور تمہارے بیچ میں بن چکا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا، جھوٹی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ ہاں زندگی میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے شادی نبھانا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کو معاف کر سکوں۔ استاد شاگرد کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے بعد میں احساس ہوا تھا، باخدا مجھے کسی نے ایسا کہا ہی نہیں، اگر کہا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی، میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ اب پھر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ پہلی بار ان آنسوؤں نے میرے دل پر اثر کیا تھا۔ میں ابھی نہیں جانتا کہ وہ میرے دل میں کب جگہ بنا پائے گی، البتہ اپنی زندگی میں اسے جگہ دے چکا ہوں۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیا میں نے ٹھیک کیا؟